اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ قمر کی آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدہا وأمر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور ضرور بے شک صبح سویرے، بکرتاً عذاب مستقر، اور ضرور بے شک صبح سویرے ان پر آیا ٹھہرنے والا عذاب، عذاب مستقر، ٹھہرنے والا عذاب۔ فذوقوا، تو چکھو، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرے ڈر کے فرامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور ضرور بے شک آئے فرعون والوں کے پاس ڈر سنانے والے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، فرعونیوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا کلھا، ہماری سب نشانیوں کو، فأخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، ایک عزت والے، عظیم قدرت والے کی پکڑ۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان پہلوں سے، ام لکم، یا تمہارے لیے، براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے، برات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، فی الزبر، کتابوں میں۔ ام یقولون نحن جمیع، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب، منتصر، بدلہ لینے والے ہیں۔ سیہزم الجمع، ان قریب بگا دیے جائیں گے سب، ویولون الدبر، وہ پیٹیں پھیر دیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے۔ والساعۃ ادہا، اور قیامت سب سے زیادہ سخت، وامر، اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب آیا، جو کہ آخرت تک باقی رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے، اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہٰذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر عذاب قبر حق نہ ہو تو ان کا عذاب مستقر، یعنی ٹھہرنے والا نہیں رہتا۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ دوسری بار یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ان پر عذاب 2 مرتبہ نازل ہوا تھا۔ پہلا عذاب خاص ان لوگوں پر ہوا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا عذاب سب کو عام تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے، عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ یہاں سے فرعون اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک فرعونیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر
ڈرانے والے رسول موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے اور انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو ہم نے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب کے ساتھ ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے، عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے کہ قدرت والے کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ سابقہ امتوں نے جب اللہ کے ساتھ شرک کر کے اس کے رسول کو جھٹلا کر اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے کے فرمان آنے اور مہلت ملنے کے باوجود اپنی حالت کو نہ سدھارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سخت گرفت فرمائی۔ اور سابقہ امتوں کی تباہی و بربادی کے واقعات سنانے سے مقصود اس امت کے لوگوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ان جیسے اعمال اختیار کیے، اللہ رسول کے فرامین کو پشت ڈالا، تو پھر ان کی بڑی سخت گرفت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، وہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی دردناک پکڑ ہے رب کی۔ اور ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں سے اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، تیرے رب کی گرفت ایسی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور بڑی دردناک پکڑ ہے۔ لہٰذا اس امت کے ہر فرد کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچے تاکہ اللہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ اب علم دین نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں اور پھر کئی انہی پہ یقین کر لیتے ہیں، جیسے فرعون کو کیسے عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر کیسے ہو رہا ہے، وہ تو اس کی لاش اور ممی تو سیو ہے، شیشے میں بند پڑی ہے، ابھی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو عذاب قبر تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن بہت سارے اللہ رسول کے احکامات وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ اب مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم مان لیتے، جیسے جراثیم ہے، یہاں بے شمار جراثیم ہوں گے، گھروں میں جراثیم ہوتے ہیں، بلکہ تکیوں پہ، چادروں پہ، ایک تحقیق کے مطابق جن تکیوں پہ ہم روز سوتے ہیں ان پہ اتنے جرمز ہوتے ہیں کہ اتنے ٹوائلٹ میں بھی نہیں ہوتے۔ ٹوائلٹ کی گٹر کی سیٹ میں اس سے کئی گنا زیادہ اس پہ جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ڈیلی بیسس پہ نہ اسے دھونے کا انتظام ہے، نہ اسے باہر دھوپ میں رکھنے کا انتظام ہے، کئی دن یا بعض اوقات کئی مہینے وہی چادریں، وہی تکیے اسی پہ سوتے رہتے ہیں، اور کئی طرح کی بیماریاں لگتی ہیں کیونکہ وہیں سر رکھنا ہے، وہیں چہرہ ہے، وہیں آنکھیں ہیں، وہیں ناک ہے، اور وہ ساری چیزیں اندر بھی جاتی ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جس روم میں سونا ہے وہاں تو ایک تو دھوپ اندر آنی چاہیے، اگر وہ نہیں آ رہی تو کم از کم اندر کی چیزیں دھوپ میں رکھ کے اس کا صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، اب جرمز نظر نہیں آتے اور بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی۔ بہت سارے قاعدے قانون ایسے ہیں کہ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا، نیوٹن نے یہ کہا تھا، اب ان کی ساری دنیا مان رہی ہے، 7 ارب لوگ مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ رسول کا فرمان ہے، ان کا فرمان تو 100% حق ہے، سچ ہے، اس کو ہم مسلمان مانتے ہیں، جو فرما دیا کہ قبر میں یہ ہوگا، عالم برزخ میں یہ ہوگا، بروز قیامت یہ ہوگا، ہم تو مانتے ہیں بغیر دیکھے۔ جب اوروں کی چیزیں مان جاتے ہیں، غیر مسلموں کی باتیں مان لیتے ہیں، تو اللہ رسول کی بات پہ کیوں شک کرے؟ تو یہ عذاب ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ عالم برزخ کے معاملات ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کئی لوگ خواب میں ہوتے ہیں، خواب میں ان کو کسی نے تھپڑ مارا اور اچانک بعض کا اٹھتے ہیں کہ مجھے کس نے مارا، پتہ لگتا ہے باقی تو سوئے ہوئے ہیں، بھائی کسی نے نہیں مارا، اس کی اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں خواب میں جو جاگنے کے بعد بھی وہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب صرف خواب ہی کے معاملات دیکھ لیں، ہماری 2 کیفیات ہیں، ایک ظاہری کیفیت ہے جاگتے ہوئے، ایک کیفیت ہماری سوتے ہوئے ہم دنیا گھوم آتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے ملک گھوم آتے ہیں، کہاں کام گھوم آتے ہیں، سارے معاملات کر لیتے ہیں، لیکن بظاہر دیکھا جائے، دیکھنے والا بندہ تو یہ کہے گا نا یہ تو ادھر ہی لیٹا ہوا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں گیا، اگلا کہتا ہے میں فلاں ملک سے گھوم کے آیا ہوں، امریکہ گھوم آیا ہوں، میں تو مدینہ گھوم آیا ہوں، کعبہ دیکھ آیا ہوں،
عمرہ کر آیا ہوں، اور خواب میں کیا کیا کر آتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری دنیاوی معاملات ہیں کہ یہاں پہ اتنا ڈفرینس ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، کیفیت ایک ہی ہے لیکن کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کچھ نہیں آتی۔ تو عالم برزخ تو ہے ہی اگلا جہان، بظاہر ہمیں قبر میں بالفرض قبر کھلتی ہے بارش کی وجہ سے یا بیٹھ جاتی ہے، ہمیں میت نظر آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں عذاب تو نہیں ہو رہا، قبر میں تو عذاب ہوتا ہے، یا عذاب ہوتا ہے یا پھر انعام ہوتا ہے، دونوں کیفیتیں، عذاب قبر بھی ہے اور تنعیم قبر بھی ہے، قبر میں انعام بھی ملتا ہے، قبر میں عذاب بھی ملتا ہے، دونوں چیزیں ہیں، نیک لوگوں کو انعام ملتا ہے اور گنہگاروں کو عذاب ملتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ چیزیں پوشیدہ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فرعون، جب قرآن نے فرما دیا کہ وہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو جب قرآن نے فرما دیا آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو ماننا حق ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کے جو اس طرح کی رومرز پھیلا دیتے ہیں کہ نہیں وہ اس کی ممی تو وہاں پڑی ہے، اس کی لاش وہاں پڑی ہے، تو عذاب تو ہو نہیں رہا اس کو، تو ایسے لوگ پھر قرآن کی ان باتوں کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم دین سیکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے ہمیں وسوسے نہ آئیں اور کسی کی باتوں میں ہم نہ آئیں، عقائد خراب نہ ہوں۔ تو اس آیت میں کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر نوح علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم سے کیا زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ توانا ہیں، یا کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہے؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مضبوط تھے، اس کے باوجود جب جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا، تو کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ تمہارا حال ان سے بہت بدتر ہے؟ یا یہ بات ہے کہ اللہ کی کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری گرفت نہ ہوگی، کفر کی گرفت نہیں ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے، اور اس وجہ سے تم اپنے کفر سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور قوت و شوقت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے اور اس طرح بھاگیں گے کہ ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول، جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت اور شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ آیت ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑی ہے۔ یعنی بدر کی شکست کفار مکہ کا یہ پورا عذاب نہیں ہے کہ بدر میں ان کو مار پڑی، بلکہ اس عذاب کے بعد جو ایک اصل عذاب ہے قیامت والے دن ملے گا وہ باقی ہے۔ قیامت جو ہے یہ سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ کڑی ہے، کہ دنیاوی عذاب کے مقابلے میں قیامت کا عذاب بڑا شدید ہے، سخت عذاب، کیونکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہو جانا، قتل ہونا، شکست کھانا وغیرہ، تو اخروی عذاب کی ایک جھلک ہے۔ بلکہ بعض اوقات جو عذاب ہماری جیلوں میں ہوتے ہیں، ساری سہولتیں ملی ہوتی ہیں، کھانا پینا مل رہا ہے اور مطلب موج لگی ہوئی ہے، کیوں کہ روٹین ہوتی ہے جیل میں جانا، واپس آتے ہیں باہر دل نہیں لگتا، پھر کہتے ہیں کوئی ایسا معاملہ کرے، پھر اندر چلے جائیں، چلو ٹائم پاس ہو رہا ہے، وہ بے روزگاری ہے، کماتے ہیں نہیں، چلو ادھر کھانا تو فری مل رہا ہے۔ تو یہاں کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے، اصل عذاب ہے آخرت کا۔ جو جرم کریں گے کہ یہاں کے عذاب کی عادی ہو جاتے ہیں نا، کہ روٹین بن جاتی ہے ان کی جیل میں آنا جانا، تو کہتے ہیں خیر جرم کر لیے تو کیا یہی سزا ہے نا، اندر رہنا تو اندر تو موجیں ہیں۔ تو یہاں اگر بچ بھی گئے نا، یہاں کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی سزا، قبر کی سزا یہ بڑی شدید ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کا خوف نصیب کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔